اذلان شاہ جو خاندانی دشمنیوں سے بچنے کے لیے اور خاندانی روایات سے تنگ آ کر پردیس چلا گیا تھا، آج پورے 10 سال بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے آنے کی خوشی سب کو ہی تھی۔ پوری حویلی بکیا نور بنی ہوئی تھی۔ رانیہ بیگم کے تو گویا خوشی سے زمین پر پاؤں ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ کیوں نہ خوش ہوتی؟ اتنے سالوں بعد تو ان کا بیٹا ان کے پاس واپس آ رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج پھر سے دوبارہ جی اٹھی ہیں۔ ان کی تو آنکھیں ترس گئی تھی اذلان شاہ کو دیکھنے کے لیے۔ آج کتنے سالوں کے بعد ان کی بے قرار ممتا سیراب ہونے جا رہی تھی۔ حویلی میں ہر طرف اذلان شاہ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ان میں ایک ایسی لڑکی بھی تھی جس کی تیاریاں سب سے انوکھی تھیں، اور وہ سب سے چھپ کر اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ بار بار وہ دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی کمرے میں آ گیا تو۔ اس حویلی میں رانیہ بیگم واحد عورت تھی جنہوں نے حویلی کو وارث دیا تھا، اذلان شاہ کی صورت میں، جبکہ ان کی جٹھانی کی صرف 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ رانیہ بیگم تو ہواؤں میں اڑتی جا رہی تھی۔ اوپر سے ساس سسر کا رویہ بھی ایسا تھا جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ زرینہ تو بالکل سائڈ پر چلی گئی تھی۔ ہر طرف رانیہ بیگم کی حکمرانی تھی۔ ساس بھی انہی کی بات کو اہمیت دیتی تھی، اور شوہر تو تھا ہی ان کا دیوانہ۔ بیٹے کے بعد سے تو ان کی حیثیت بہت مضبوط ہو گئی تھی، جبکہ زرینہ بیگم ایک دبوسی شخصیت کی مالک تھی، ویسے بھی کم گو تھی۔ اوپر تلے 3 بیٹیوں کی پیدائش نے تو انہیں بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ان کی اہمیت صفر ہو گئی تھی۔ نہ تو وہ کسی بات میں بول سکتی تھیں، اور نہ ہی کسی پر اپنا فیصلہ صادر کر سکتی تھیں۔ لے دے کے ان کا زور اپنی بیٹیوں پر ہی چلتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر انہیں روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیتی تھیں، تاکہ ان کی وجہ سے کل کو کوئی بات نہ سننی پڑ جائے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو خود سے دور کر دیا تھا، ان سے بے جا مار پیٹ کرتی۔ ان کی تربیت میں انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ سینا پرونا، کھانا پکانا، سب کو چھوٹی عمر میں سب کچھ سکھا دیا تھا۔ آج وہ بھی خوش تھی کہ حویلی کی رونق واپس لوٹ کر آ رہی ہے۔ اعزز اس حویلی کی واحد لڑکی تھی جو سب سے مختلف تھی، اپنے ارادوں میں چٹان تھی۔ اس کے خواب تھے، خواہشات تھیں، اور وہ سب سے الگ سوچتی تھی، اپنے ماحول سے خائف بھی رہتی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بھی محبت کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ اس کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے پر آنے والی بے ساختہ خوشی کو وہ چھپانے کے لیے ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر حیا کی فطری لالی بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں آنے والی زندگی کی خوشیوں کی چمک تھی۔ وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اذلان شاہ کو اس کا یہ رشتہ یاد بھی ہوگا یا نہیں، وہ رشتہ جو 10 سال پہلے ان دونوں کے درمیان نکاح کی صورت میں قائم ہوا تھا۔ وہ اس کی منکوحہ تھی، اس کی امانت تھی، اور یہ احساس اتنا زور آور تھا کہ وہ اپنے دل کو اسے سوچنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو پوری شان سے اس کے دل میں براجمان ہو گیا تھا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اسے اتنا یاد کیا، کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچا کہ وہ اس کے خواصوں پر بری طرح مسلط ہو گیا ہے، اور اس کے دل کا مکین بن گیا ہے۔ تیاریاں تو ایزل نے خوب ہی کی تھیں، مگر یہ تیاریاں اس نے خفیہ طور پر کی، کسی کو بھی اس کی تیاریوں کی بھنک نہیں پڑنے دی۔ کتنے دن پہلے ہی اس نے اپنے چہرے پر اپٹن کا استعمال شروع کر دیا تھا، ہونٹوں پر بھی گھر میں ہی گلاب کی پنکھڑیوں کا بام بنا کر لیپ کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے اس کے ہونٹ اور بھی خوبصورت، نرم و ملائم ہو گئے تھے۔ چہرے پر بھی ایک عجیب سی چمک اور لالی آ گئی تھی۔ اسے بھی اس بات کا علم تھا کہ آج اذلان شاہ گھر آ رہا ہے۔ اس نے نیا جوڑا نکالا، اور پھر نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے وہ بال کھلے چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کی حویلی میں لڑکیوں کا میک اپ کرنا، بناؤ سنگھار کرنا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ مگر وہ اتنی حسین تھی کہ اسے میک اپ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو رانیہ بیگم کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئیں۔ سوچ میں پڑ گئی کہ اسے دیکھ کر میری نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی ہے۔ اگر اذلان شاہ کا دل اس پر آ گیا تو وہ اسے دیکھ کر کہیں اور دیکھنے کے قابل نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی اس رشتے سے مخالف تھیں۔ ایزل بھی شرمائی شرمائی سی حویلی میں پھر رہی تھی۔ وہ بھی بظاہر تیاریوں کا جائزہ لے رہی تھی، مگر در حقیقت وہ یہ جاننے کے لیے بے تاب تھی کہ اذلان شاہ کتنی دیر میں پہنچ رہا ہے۔
رانیہ بیگم اسے دیکھ کر اپنے لہجے کی کڑواہٹ پر قابو نہیں رکھ پائی۔ یہ تم کیا شرمائی شرمائی سی نئی نویلی دلہن کی طرح پھر رہی ہو؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہاری بارات آنے والی ہے۔ اوپر سے چڑیلوں کی طرح بال بھی کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جاؤ بال چٹیا میں باندھ کر آؤ۔ ان کی اتنی تلخ بات پر ایزل بری طرح سے جھم گئی۔ کچھ بولنے کی خواہش میں وہ محض ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ جانتی ہو کہ لڑکیوں کا یوں تیار ہونا پسند نہیں کیا جاتا۔ جا کر کچن میں ذرا دیکھو شبو نے کھانا تیار کیا ہے یا نہیں۔ وہ اسے حکم دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ایزل بھی اپنی چوری پکڑے جانے کی وجہ سے بھیج گئی۔ اپنی ماں کے کمرے میں آئی تو سخت موڈ آف تھا۔ منہ بسورتے ہوئے ان کی گود میں آ کر لیٹ گئی۔ رانیہ چاچی کو پتہ نہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے، اتنا برا مجھے سمجھتی ہیں۔ اگر انہیں میں پسند نہیں ہوں تو یہ رشتہ آگے تک کیسے جائے گا؟ زرینہ بیگم نے ایزل کے منہ سے جب یہ بات سنی تو چونکی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ آپ دیکھیں نا، 10 سال پہلے تو آپ لوگوں نے خود ہی میرا نکاح اذلان شاہ کے ساتھ کیا تھا، اور اگر میں نے ہلکی پھلکی سی شادی کر لی تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر آخر ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ اگر میں اپنے شوہر کے آنے پر تیار نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ اور یہ بات رانیہ چاچی کو بہت بری لگتی ہے۔ وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ لوگوں نے میرا نکاح ہی کیوں کیا تھا؟ زرینہ بیگم نے اسے اپنی گود سے اٹھا کر پرے پھینکا، پھر زوردار دھمکا جڑتے ہوئے کہنے لگی، آہستہ بولو، کیا بے شرموں والی باتیں کر رہی ہو؟ اذلان شاہ تمہارا شوہر نہیں ہے، ابھی صرف تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہاری رخصتی نہیں ہوئی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ لڑکیوں کا اس طرح کھلی دلی باتیں کرنا پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی نے سن لیا تو کیا کہیں گے کہ کیسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ سب لوگ تو مجھ پر ہی انگلیاں اٹھائیں گے نا۔ امی، آپ کیا ساری زندگی لوگوں سے ڈر ڈر کر گزاریں گی؟ ایک جائز بات سے آپ مجھے روک رہی ہیں، جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں، جبکہ یہ میرا حق بنتا ہے۔ زرینہ بیگم کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ جوان ہوتی بیٹی کی یہ حرکتیں انہیں اس کی طرف سے کھٹکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اگر یہ بات کسی اور نے سن لی تو اس کے دل میں اذلان کی محبت کو جان لیا تو وہ اپنی دیورانی اور باقی سسرالی عورتوں کو خوب اچھے سے جانتی تھی، جو بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر تھیں۔ وہ ایزل کو ہی ڈانٹنے لگی، خود پر قابو پاؤ ایزل۔ اگر تمہارے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے تو تم کمرے میں ہی رکو، تمہیں اذلان شاہ کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے اسے ٹوکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر سے شور کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اذلان شاہ واپس آ گیا ہے۔ تبھی تو زرینہ بیگم بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ انہوں نے دانستہ طور پر بند کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی سے بے قراری میں کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اسے سب کی نظروں میں مشکوک بنا دے۔ باہر ہونے والے شور شرابے سے ایزل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اذلان شاہ آ گیا ہے۔ تب اس کا دل ایک بار پھر سے بے اختیار ہو گیا۔ ہاتھوں میں پسینے آنے لگے تھے، چہرے پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہونے لگا تھا، مگر کیا کرتی کہ دل اس دشمن جاں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح کے پھڑپھڑاتے پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ کتنی دیر تک وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر زرینہ بیگم دروازہ سختی سے بند کر کے گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایزل سب کے سامنے آئے اور اپنے ساتھ ساتھ ان کا بھی تماشا بنا دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ دوبارہ سے بستر پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنی بے اعتباری اپنے ہی خون پر! اماں رک گئی تو میں تو اولاد ہوں تو انہوں نے خود مجھے پالا ہے، میری پرورش کی، میری تربیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، مگر اس کے باوجود بھی انہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ میں ان کی تربیت پر دھبا لگا دوں گی، ان کی پرورش پر آنچ آنے دوں گی؟ میں چچی سے کیا گلہ کروں؟ میری تو سگی ماں اعتبار کرنے پر تیار نہیں۔ ایزل کو ہمیشہ سے حویلی کی فرسودہ روایات پر سخت غصہ آتا تھا۔ وہ ان چیزوں سے ہمیشہ سے ہی خائف رہتی تھی۔
اس کا دل چاہتا کہ ان تمام روایتوں سے بغاوت کر کے اپنی الگ ایک دنیا بسا لے، جہاں پر نہ کوئی روک ٹوک ہوتی، نہ رسم و رواج ہوتے۔ وہ اذلان شاہ کے ساتھ محبت بھری زندگی کی شروعات کرتی۔ کافی دیر گزر گئی، نیچے سے شور شرابے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ سب لوگ ہی بہت خوش تھے، ایک ایزل کی ہی وہاں پر کمی تھی، مگر کسی کو بھی اس کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ اب تو ایزل کو بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو کھانے کے ٹیبل پر تو اس کا سامنا اذلان شاہ سے ہو ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک بار دل سے مسکرا دی، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، مگر اس کا یہ خواب بھی خواب ہی رہا، کیونکہ ملازمہ خود اس کے کمرے میں کھانا لے کر آ گئی۔ ایزل تو حیران پریشان سی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے کھانا ہے، آپ کی امی نے بھجوایا ہے، مگر میں تو کھانے کے لیے ٹیبل پر آ رہی تھی، وہ لیچارگی سے بولی تو ملازمہ نے سر جھکا لیا۔ جیسا مجھے بیگم صاحبہ نے کہا میں نے تو ویسا ہی کر دیا۔ جاتے جاتے وہ بھی دروازے کو ساتھ لگا کر چلی گئی تھی، مطلب کہ اس نے دروازے کو لاک نہیں کیا تھا۔ ایزل کمرے سے باہر نکل کر جا سکتی تھی، ایک لمحے میں ہی ساری بھوک اڑن چھو ہو گئی۔ نہ جانے کیوں سب لوگ میرے اور اذلان شاہ کے درمیان ظالم سماج بن کر آ گئے ہیں۔ اگر میں اس کو دیکھ لوں گی، اس سے بات کر لوں گی، تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو اپنی ماں کو اپنا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ زرینہ بیگم جب پھر اپنے کمرے میں آئی تو ایک گہری بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ تم نے اب محتاط ہو کر رہنا ہے، کھانا آج سے تم اپنے کمرے میں ہی کھاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اذلان شاہ کے ساتھ تمہارا سامنا ہو، جب تک تمہاری رخصتی نہیں ہو جاتی، تب تک تم اس سے فاصلے پر ہی رہو گی، اور خبردار جو اس کے سامنے آنے کی تم نے کوشش بھی مت کرنا۔ تم نہیں جانتی اپنی چاچی کو۔ آخری بات انہوں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہی، جبکہ ایزل ماں کو محض دیکھتی رہ گئی۔ زرینہ بیگم کو دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد سونے کی عادت ہمیشہ سے تھی۔ ماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ان کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تو وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تو نیچے سے شور شرابہ صاف سنائی دے رہا تھا، سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی اسے اپنی چچی کی آواز سنائی دی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اذلان شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، واپس رات کو آئے گا۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ رات کو جلدی گھر آ جانا، تمہارے ساتھ میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اذلان شاہ کہنے لگا کہ 2 بجے تک وہ پارٹی ختم ہونی ہے جو میرے دوستوں نے میرے آنے کی خوشی میں دی ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ تب اس کی بات سن کر ایزل کا دل اچھلنے لگا۔ سب کے سامنے اذلان شاہ کو دیکھنا، اس سے ملنے کا تصور الگ تھا، اور تنہائی میں ملنے کا تصور ہی اسے گدگدا گیا تھا۔ یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ حویلی کے سب لوگ تو 10 بجے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اور 2 بجے تک تو سب لوگ گہری نیند میں مدہوش ہوں گے۔ کسی کو کہاں ہوش ہوگا کہ ایزل اذلان شاہ کے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ یہ وقت بہترین تھا اذلان شاہ پر اپنے رشتے کو آشکار کرنے کا، اس سے اپنے دل کی بات کرنے کا، اس کے اپنے بارے میں خیالات جاننے کا کہ وہ ایزل کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کیا وہ بھی ایزل سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کہ ایزل اس سے کرتی ہے، یا پھر یہ ایزل کا محض وہم ہے؟ جانتی تھی کہ جو وہ کر رہی ہے وہ غلط ہے، اس کی ماں اسے بہت بے عزت کرے گی۔ اگر کسی اور کو یہ بات معلوم ہوئی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، مگر اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ وہ ان تمام رسم و رواج سے بغاوت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ جانتی بھی تھی کہ جو لڑکی ان قبائلی روایات سے منہ موڑتی ہے، ان کو توڑتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر محبت میں وہ ہر انجام کو بھگتنے کے لیے، ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ شاید محبت انسان کو اتنا ہی بہادر بنا دیتی ہے۔ وہ بے صبری سے رات کا انتظار کر رہی تھی۔ زرینہ بیگم محتاط نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایزل کا انداز انہیں بتا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، تبھی تو وہ اس کی طرف سے مشکوک ہو گئی تھی۔ رات کو بھی جب اسے کمرے میں ہی کھانا ملا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اب نہ جانے کب تک اپنے ہی گھر میں یوں قیدوں کی طرح رہنا پڑے گا، اور پھر حویلی کے روزمرہ روٹین کے مطابق سب لوگ 11 بجے تک نیند میں کھو گئے تھے۔
زرینہ بیگم بھی گہری نیند میں تھی، جبکہ ایزل اذلان شاہ کا انتظار کر رہی تھی، کب وہ گھر آئے اور کب وہ اس سے بات کرے۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بامشکل اپنی نیند پر قابو پائے ہوئے تھی۔ محبوب سے ملاقات کا سرور ہی ایسا تھا جو اسے ہر چیز کو بھلائے دے رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی گھڑی نے ایک کا ہندسہ پار کیا تو ایزل کا دل بھی گویا پھڑپھڑانے لگا۔ ایک ایک لمحہ اس پر بھاری ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے گھڑی کی سوئیوں کی رفتار سست ہو گئی ہو۔ صدیوں کے برابر یہ لمحات بیتنے لگے۔ 2 بجنے سے چند منٹ پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک طاہرہ نگاہ اس نے آئینے پر ڈالی، اپنے بال سنوارے، دوپٹہ درست کیا۔ اس کی فطری لالی نے اس کے چہرے کو ان گنت رنگ بخش دیے تھے۔ اب یوں اسے ہار سنگھار کی ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ چلتے چلتے اذلان شاہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی اور نفاست سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ہر ایک چیز اپنی درست جگہ پر ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اذلان شاہ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں آیا۔ آتے ہی سب نے اسے گھیر جو لیا تھا۔ سب لوگ اس سے باتیں کیے جا رہے تھے۔ آخر کو اتنے ٹائم کے بعد جو تفصیلی ملاقات ہوئی تھی۔ اور پھر جب اذلان شاہ کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو ایزل کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس پر ایک ایک پل بہت بھاری بن کر گزرنے لگا۔ وہ گویا اس کے اپنی طرف بڑھتے ایک ایک قدم کو گننے لگی۔ جب کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ قدم اسے اپنے دل پر پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دروازہ کھلا، سب سے پہلے اذلان شاہ کی تیز قیمتی کلون کی مہک نے ایزل کو اپنا احساس دلایا۔ یہ خوشبو وہ اپنی سانسوں کے ذریعے سے دل میں اتارنے لگی تھی۔ اس نے لرزتی پلکوں کے ساتھ اذلان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ اس کی آنکھوں میں اذلان شاہ کے لیے جذبات، محبت، انتظار، ان گنت خواب اور آنے والے مستقبل کے حوالے سے خوبصورت لمحات مقید تھے۔ کہیں کہیں اندیشے بھی تھے کہ کہیں وہ اپنی محبت کو کھو نہ دے۔ امید کے جگنو بھی تھے کہ وہ اس کی طرف محبت کا ہاتھ ضرور بڑھائے گا۔ مگر اذلان کی آنکھوں میں صرف سرد تاثرات تھے۔ وہ حیرت سے ایزل کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ ایزل تو سر سے لے کر پاؤں تک جذبات اور احساسات سے گندی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اذلان شاہ کو دیکھتے ہوئے اپنی پیاسی نظروں کو سیراب کرنے لگی۔ اذلان شاہ زیادہ دیر تک اپنی حیرت پر قابو نہیں پا سکا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر ایزل کو دھچکا لگا تھا، مطلب کہ اسے جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی منکوہہ تھی، اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ ہر وقت وہ اس کے خیالوں پر مسلط رہتا، جبکہ وہ خود اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو؟ ایزل نے سوچا کہ شاید اس نے پہچانا نہیں ہے، تبھی شرماتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایزل ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے اپنی پلکیں یوں جھکا لی جیسے ابھی اذلان شاہ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لے گا، اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اس پر اپنی شدتیں چاہتے بیان کرے گا۔ مگر اذلان شاہ کی بات سن کر وہ ایک بار پھر سے حیران رہ گئی تھی۔ کون ایزل؟ میں کسی ایزل کو نہیں جانتا، پہلی بار یہ نام سن رہا ہوں۔ اذلان شاہ کے ہر انداز سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ وہ واقعی ایزل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا آپ سچ میں میرے بارے میں نہیں جانتے؟ وہ بے یقینی سے بولی تو اب کی بار وہ قدرے جھنجھلا سا گیا تھا۔ کیا تم یہاں پر آنے والی کوئی نئی ملازمہ ہو؟ تم بہت خاص ملازمہ ہو کیا؟ ماما نے تو مجھے کہا تھا کہ سارے ملازم شام کو اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے ہیں۔ مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ یہ خوبصورت سی ملازمہ میرے کمرے میں بھی موجود ہوگی۔ ہماری حویلی میں یہ روایت کب سے قائم ہوئی؟ وہ حیرت اور ناگواری سے بولنے لگا تو ایزل کو اس کی بات پر شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ اسے سمجھ رہا تھا، کیا وہ اسے ملازم لگ رہی تھی؟ وہ تو اذلان شاہ سے کچھ اور ہی سننے کی خواہش مند تھی، مگر اس نے اسے ملازمہ بنا دیا تھا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، میں آپ کی منکوہہ ہوں، آپ کی بیوی۔ بچپن میں ہمارا نکاح ہوا تھا، کیا آپ یہ بات بھول گئے ہیں؟ اذلان شاہ کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ دیکھو لڑکی، تم کون ہو میں نہیں جانتا، اور یہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔
تمہاری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ ویسے بھی اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں بھرپور نیند لینا چاہتا ہوں۔ تم جاؤ یہاں سے، میں صبح اپنے ابو سے پوچھوں گا کہ ایزل کون ہے، اور یہ جو تم خود کو میری منکوہا کہہ رہی ہو، اس بات کی سچائی بھی کل واضح ہو جائے گی۔ اور وہ بیزار سے انداز سے بولا تو ایزل پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے وہیں پر جمع ہوا دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ دیکھو، میرے آگے پیچھے بہت سی لڑکیاں پھرتی ہیں، میری نظر التفات کے لیے ترستی ہیں، دوستی کرنے کے لیے منتیں کرتی ہیں۔ بعض لڑکیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتی ہیں۔ انہوں نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر میں نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں ایسی طبیعت کا مالک ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ کل میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گا اور تمہاری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی سچی ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرے ماں باپ مجھے اس بات سے بے خبر نہ رکھتے۔ ایزل ٹوٹے دل اور بکھرے خوابوں کی کرچیاں لے کر اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل دھڑکے جا رہا تھا کہ اگر کل سب کے سامنے ازلان شاہ اس بات کا ذکر کیا کہ وہ رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی تو کیا ہوگا؟ مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ازلان شاہ اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ وہ بھلا میرے بارے میں سب لوگوں کو کیوں کر بتائے گا؟ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب انسان کا برا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کی عقل پر ایسے ہی پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا وقت بھی برا وقت شروع ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت پر قسم مندی سی چھائی ہوئی تھی۔ رات دیر تک ازلان شاہ کا انتظار کرنے اور پھر اس کے بعد رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بہت دیر سے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ زرینہ بیگم کے اٹھانے پر ہی اٹھی تھی۔ کیا ہے اماں، تھوڑی دیر اور سونے دو، زرینہ بیگم کہنے لگی۔ زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ حویلی میں یہ رواج ہے کہ سب لوگ ٹیبل پر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ رات کو بھی تمہارے بابا پوچھ رہے تھے، میں نے کل تو تمہاری طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا، مگر اب نہیں، مزید نہیں ٹال سکتی۔ تم بھی میری بات سنو، ازلان شاہ وہاں پر موجود ہوگا۔ اپنے بے اختیار دل کو قابو میں رکھنا، کسی کو کوئی بات بنانے کا موقع مت دینا، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اب جلدی سے آ جاؤ، کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ سارے بڑے ٹیبل پر موجود ہیں۔ ایزل ازلان شاہ کا نام سن کر پھر اس کی موجودگی کے بارے میں سوچ کر اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئینے کے سامنے جا کر اپنی تنقیدی جائزہ لیا تھا، فوراً سے کپڑے بدلے، اور اب تو اس نے آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ جانتی تھی کہ زرینہ بیگم اس بات پر بھی اسے خون خوار نظروں سے گھوریں گی، اسے ڈانٹیں گی، مگر اس وقت کسی کی بھی خفگی کی خاطر میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، اور جو وہ کر رہی ہے وہ صحیح ہے، اور اس کا شرعی حق ہے کہ جب وہ ٹیبل پر آئی تو ایک لمحے کو اس میں فطری گھبراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ یہ سب سے پہلے اس کی نظر ازلان شاہ پر پڑی تھی، جو ارد گرد سے بے خبر ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آج سے پہلے تو ایزل کو کبھی ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ تو جیسے ہوتی تھی کھانے کی ٹیبل پر آ جاتی تھی۔ اس کا لاپرواہ سا انداز اس وقت محتاط رویے میں تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ ازلان شاہ کی وجہ سے احساسات بدل گئے تھے۔ وہ چھوئی موئی سی بنی ازلان شاہ کے عین سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دل بار بار چاہ رہا تھا کہ وہ ازلان شاہ کی طرف دیکھے۔ وہ بمشکل اپنے دل کو ڈانٹ ڈپٹ رہی تھی۔ اس کے برابر میں ہی زرینہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جو بار بار تنقیدی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی ازلان شاہ کی حیرت بھری آواز سنی، اماں یہ لڑکی کون ہے، اور یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ازلان شاہ کی بات پر سب لوگوں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ رانیہ بیگم نے گہرا سانس لیا، اور ازلان کی توجہ ایزل کی طرف مبذول دیکھ کر ایک لمحے کو وہ گمسم سی ہو رہ گئی تھی، تو گویا اس کا شک بے بنیاد نہیں تھا۔ ازلان شاہ نے اسے دیکھتے ہی اس کی موجودگی کا نوٹس لے لیا تھا، اور اب اس کے بارے میں استفسار کر رہا تھا، تو ایزل کے بارے میں انہیں بتانا ہی پڑا۔ یہ تمہارے تایا کی بیٹی ہے۔ بس کریں اماں، یہ اور میرے تایا کی بیٹی؟ رات کو جو اس نے حرکت کی ہے، اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے تایا کی بیٹی ایسی بھی ہو سکتی ہے۔
بالکل کسی 2 ٹکے کی لڑکی کی طرح اس نے خود کو میرے سامنے بے مول کر دیا۔ اس کی بات پر جہاں رانیہ بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، وہیں پر زرینہ بیگم کا سر بھی جھک گیا۔ انہوں نے قہر بھری نظریں ایزل پر ڈالی۔ ان کی بے خبری میں ایزل نے فائدہ اٹھا کر ازلان شاہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کیا کیا تھا اس نے ایسا کہ ان کا دل ڈوب کے ابھرا تھا؟ کیوں ازلان بیٹا، کیا ہو گیا؟ ایسا کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ رانیہ بیگم جیسے آگ پر تیل چھڑکتے بولی۔ امی یہ رات کو میرے کمرے میں آئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ امی کیا یہ سچ ہے، یہ میری بیوی ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت واضح تھی۔ رانیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ یہ بات سچ ہے بیٹا، بچپن میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہوا تھا، مگر کیا کریں، آج کل کی نوجوان نسل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بے روی کا شکار ہو گئی ہے، اچھائی برائی شرم و حیا کو جیسے بھول ہی گئی ہے۔ اپنی اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے بیٹا۔ میں تو کبھی شادی سے پہلے اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں نے تو انہیں نظر اٹھا کر شادی والی رات ہی دیکھا تھا۔ مجھ میں اتنی کبھی جرت پیدا ہی نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے نظر اٹھا کر بات کروں، ان کے سامنے اپنے رشتے کو جتاؤں۔ بھابھی بیگم نے ایزل کی تربیت اچھی نہیں کی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ تمہارے آنے کے بعد رخصتی کر دی جائے گی، مگر شاید ایزل کو بہت جلدی ہے۔ زرینہ بیگم کا مزید سر شرم سے جھک گیا۔ ان کے شوہر بھی انہیں بری طرح سے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ باقی سب لوگوں کی نظریں بھی زرینہ بیگم اور ایزل کی طرف تھیں۔ ایزل جو ازلان شاہ کی بات سن کر اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ گئی تھی، خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، جانے اب کیا ہوگا، مگر جب اس نے اپنی ماں کی بے عزتی ہوتی دیکھی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ چچی، اس میں بے حیائی والی کیا بات ہے؟ اگر ایک لڑکی اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، اس سے بات کرتی ہے، تو یہ کوئی قابل اعتراض اور شرم والی بات نہیں ہے۔ بیوی کا شوہر پر اور شوہر کا بیوی پر حق ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک آیت، کوئی ایک ایسی حدیث بتا دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ بیوی کا شوہر اور اس کے پاس جانا اپنے رشتے کو جتانا معیوب ہے۔ اس کے دو ٹوک انداز پر سب لوگ اسے دیکھنے لگے تھے۔ ازلان شاہ بھی اسے دیکھنے لگا۔ یکدم اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والی اونچی دیواروں کے پیچھے موقید لڑکی اس کی ماں کے سامنے اس قدر زبان بھی چلا سکتی ہے، جبکہ رانیہ بیگم تو اب باقاعدہ اپنے گال پیٹنے لگی تھی۔ توبہ توبہ، زبان تو دیکھو اس لڑکی کی، ایک تو خود کو خود بے مول کیا، شرم و حیا نام کو نہیں، اب میرے سامنے زبان لڑا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے زبان نہیں لڑا رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنا بری بات نہیں ہے، اور اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر سے بات نہیں بھی کرتی تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ لڑکی حیا والی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے عزت، قدر اور محبت جیسے جذبات نہ پیدا ہوئے ہوں، تبھی تو وہ اس سے کھچی کھچی رہتی ہے۔ آپ اپنے شوہر سے بات تو نہیں کرتی، مگر دن بھر آپ ملازموں کے سامنے گندے گندے مذاق، گندی گفتگو کرتی ہیں، اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں، اور یہ سب بھی غلط ہے۔ بس کر دو لڑکی، خبردار اگر تمہاری منہ سے آواز بھی نکلی تو میری ماں کے سامنے زبان چلا رہی ہو۔ ازلان شاہ اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا، تو اب کی بار وہ خاموش ہو گئی۔ شکیل شاہ بھی اپنی بیوی کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ زرینہ، یہ تربیت کی ہے، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، تمہاری ہی شے پر یہ بڑوں کے درمیان بیٹھ کر زبان چلا رہی ہے۔ تم اسے کتابیں لا کر دیتی رہی ہو نا، یہ سارا کیا دھرا انہی کتابوں کا ہے۔ تمہاری وجہ سے مجھے اس لڑکی نے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ زرینہ بیگم کی آنکھوں کے کنارے آنسوؤں سے بھی بھیگ گئے تھے۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ایزل بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی کرسی گھسیٹ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوں بھی اب اسے کچھ بھی کھایا جانے والا نہیں تھا۔ ماحول یکدم بدمزہ ہو گیا۔ ایزل جانتی تھی کہ جتنی دیر اور یہاں پر رہے گی، سب لوگ اسے ہی لان تان کرتے رہیں گے۔ کمرے میں آئی تو زرینہ بیگم رو رہی تھی، اور پھر یکدم اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو اس نے سب کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی ہے اس دن کے لیے۔ میں نے تمہاری ہر بات مانی تھی، تمہیں یہ کتابیں لا کر دی تھی۔ ایزل کے منہ سے درد سے کراہ نکلی۔ اماں بس کریں، چھوڑ دیں مجھے، کچھ بھی غلط نہیں کیا میں نے، اور اس کی اجازت مجھے میرا اسلام دیتا ہے۔ یہ دنیا والے کون ہوتے ہیں مجھے میرے حق سے روکنے والے؟ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اس گھر کی رسم و روایات کو سمجھنا ہوگا۔ تم اپنے اسلام کو اپنے تک محدود رکھو،
یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ ایزل نے ایک جھٹکے سے اپنے بال ان کے ہاتھ سے چھڑوائے تھے۔ اماں، یہ میرا اسلام نہیں، اللہ کا اسلام ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ آپ بھی سب کے ساتھ مل کر جہالت والی باتیں کر رہی ہیں۔ مگر زرینہ بیگم تو کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ وہ تو اب دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تم نے تو مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروا دیا ایزل، تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب میں کیا کروں گی؟ اماں، جس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے اس بات پر شرمندگی کس بات کی؟ تمہیں زیادہ مولویانی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبردار اب تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی تو وہ روتے ہوئے اسے کوسنے لگی۔ ایزل بھی اب اماں کے رویے پر بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ اسے تو اذلان شاہ سے بھی ایسی بے مروتی کی امید نہیں تھی، اوپر سے ماں کا رویہ بھی ایسا کہ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اس حویلی میں رہنے والے تعلیم اور شعور سے بے بہرا تھے، اپنی روایات کو وہ حرف آخر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی ان سے ہٹ کر بات کرتا تو انہیں لگتا کہ قبائلی روایات سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ حویلی کے لوگ دنیا سے کس قدر مختلف تھے، جنہیں اپنی بنیادی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ سیمنٹ بجری کی بنی ہوئی اونچی اونچی دیواریں انسان کو عظیم بناتی ہیں، جبکہ انسان کو تعلیم شعور سے عظیم درجات پر پہنچاتا ہے۔ اور اذلان شاہ تو وہ پڑھا لکھا انسان تھا، مگر وہ بھی افسوس کے روایتی قبائلی لوگوں جیسا ہی نکلا تھا، جن کا تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ وہ تو اس ماحول سے بہت دور رہا تھا، پھر وہ کیوں ان جاہلانہ رسم و رواج پر کاربند نظر آتا تھا؟ انگلینڈ جیسے ماحول میں رہ کر بھی وہ اندر سے ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ایزل کو اس کے رویے پر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز بہت زیادہ حد امیز تھا۔ اس نے سوچا کہ میں بلا وجہ ایسے ہی انسان پر اپنے جذبات لٹاتی رہی، اس انسان کے لیے اپنا وقت برباد کیا۔ یہ انسان تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شادی جیسا پاکیزہ بندھن باندھا جائے۔ اس انسان کو دوسروں کے احساسات اور جذبات کی پرواہ نہ ہو، وہ انسان کبھی بھی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ ایک لمحے میں یہ اذلان شاہ اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ وہ لمحات جن کے بارے میں وہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، وہ لمحات ان دونوں کے درمیان آ کر بھی گزرے تھے، مگر وہ لمحات ان کے خیالات اور خوابوں سے بالکل الٹ تھے۔ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانگی اور سب کی موجودگی میں اپنے لیے طنزیہ انداز میں گفتگو سننا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسے مغرور خود پسند روایتی مرد سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی جاہل مرد کے ساتھ ہی شادی کر لی جائے، کیونکہ وہ جیسا ہوگا ویسا نظر تو آ ہی رہا ہوگا۔ اذلان شاہ جیسا منافق تو نہیں ہوگا۔ اس کے فیس بک آئی ڈی سے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس سے زیادہ پڑھا لکھا وسیع القلب کھلے ذہن کا مالک کس دنیا میں دوسرا مرد نہیں۔ وہ اسی وجہ سے اس سے زیادہ متاثر ہو گئی تھی کہ یہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے احساسات کی جذبات کی قدر بھی کرے گا۔ مگر یہ تو اب جا کر ایزل کو معلوم ہوا تھا کہ جیسا وہ نظر آ رہا تھا وہ ویسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ محض پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اذلان شاہ سے اپنے آپ منوا کر رہے گی۔ جتنا اس نے اذلان شاہ پر غور کیا تھا اپنی آئی ڈی سے اپنے سٹیٹس سے، وہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ اسے ایک فطرت سے خوبصورت سے بہت لگاؤ ہو۔ وہ ایسی تصاویر اپنے وال پر شیئر بھی کیا کرتا تھا جو فطرت سے قریب ہوتی تھیں، جو اس کے حسن پرست طبیعت کی عکاسی کرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ ایزل نے اپنی سرخ رنگ کی میکسی نکالی، نہا دھو کر وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ایک نئی ایزل کے روپ میں اس نے جنم لیا۔ جب بھی اس کے جذبات پر ٹھیس لگتی، جب بھی سب لوگ اسے برا بھلا کہتے، تو وہ یوں ہی وہی چٹان سی بن جایا کرتی تھی۔ اس قدر سختی اس کے انداز میں نمایاں نظر آتی تھی جو سب لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ اپنی خوبصورتی کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ذرا سی تیاری اس کا یہ سلگھا دینے والا حسن دواتشا ہو جاتا ہے، اور اذلان شاہ جیسے حسن پرست مرد کے لیے اس کو نظر انداز کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ وہ خود اس کی طرف مائل ہوگا، اور وہ تب کیا کرے گی؟ بالکل اسی طرح سے اس کے جذبات کو رون ڈالے گی، اس کے احساسات کا قتل کر ڈالے گی، جیسا اذلان شاہ نے اس کے ساتھ کیا۔ اس کی قدر نہیں کی، اسے محبت کا جواب نفرت اور بیگانگی سے دیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا رہی تھی کہ اگر یہ سب وہ اذلان شاہ کے ساتھ کرے گی تب اس کے احساسات کیسے ہوں گے، وہ کیسا محسوس کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر
نہ نظر آنے والا میک اپ کیا تھا۔ یہ سب اس نے یوٹیوب سے ہی سیکھا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں حویلی سے باہر جانے کا رواج نہیں تھا۔ میک اپ جیسی چیزوں کو تو خرافات تصور کیا جاتا۔ پڑھائی لکھائی کی بھی اسے بے انتہا ضد کرنے پر اجازت ملی تھی۔ وہ اس گھٹے ہوئے ماحول سے ہمیں خود کو سنوارنے نکھارنے کے طریقے وہ سوشل میڈیا سے سیکھتی تھی۔ اس نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیا، اور یہ مثبت استعمال اس کی شخصیت پر نظر بھی آتا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف ایک نظر ڈالی، جانتی تھی کہ شام ہونے والی ہے۔ اب تک تو اذلان شاہ ضرور لان کی طرف ضرور آئے گا، کیونکہ وہ آزاد ماحول میں رہنے کا عادی تھا۔ پورا دن تو وہ ایک کمرے میں قید ہو کر نہیں رہ سکتا، اور یوں بھی اس کی روٹین میں شامل تھا کہ وہ شام کو چہل قدمی کرنے کے لیے کھلی فضا میں ضرور نکلتا تھا۔ ایزل نے اپنا ایک ڈائجسٹ لیا تھا، اور پھر ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالتی ہوئی وہ باہر لان میں آ گئی تھی۔ ایک طرف جھولا لگا ہوا تھا، اور یہ جھولا اس نے اپنی پسند پر اس جگہ پر لگوایا تھا۔ اکثر وہ ناول افسانے اس جھولے پر بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ جب کبھی زرینہ بیگم کی اور رانیہ بیگم کی اس پر نظر پڑتی تو وہ اپنے اپنے انداز میں اسے ضرور ٹوکتی تھی، مگر وہ ایزل ہی کیا جو ان کی بات کو سنجیدگی سے لے لے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ بظاہر تو کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، مگر اس کا ذہن ارد گرد کے مناظر میں مصروف تھا۔ سارا دھیان اذلان شاہ کی طرف تھا۔ اذلان بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایزل کی طرف نکلا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی تو بہت خوبصورت تھی، رات کے مقابلے میں اس وقت کہیں گنا زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ رات کو تو اس پر نیند بھی طاری تھی۔ کچھ وہ اسے ملازمہ بھی سمجھا تھا، جب بھی اسے قابل غور نہیں جانا، مگر اب اس کا انداز، اس کا حسن اسے اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اپنی بے عزتی کے ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اس کے پاس آئے گی، اس سے پوچھے گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اذلان شاہ نے ایزل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، جب ہی تو اس کے رونق میں اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ زیادہ اکھڑ طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنے لگا تھا۔ جانتا تھا کہ ایسی لڑکیوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ پسندیدہ مرد کی بیگانگی دیکھ کر تو وہ اپنے جذبات پر قابو ہی نہیں رکھ پاتی تھی۔ مرد کے دل میں اپنی محبت جگانے کے لیے وہ بار بار اس کی طرف لپکتی۔ ایزل کے بارے میں بھی اس کا یہی اندازہ تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ وہ اس کی منکوحہ ہے تو اس کے جذبات بھی پہلے سے بدل گئے تھے۔ لڑکی تھی بھی حسین، خوبصورت ایسی کہ سیدھا دل میں اتر جائے۔ اب وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل کو اپنے چہرے پر اذلان شاہ کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو پاتی ہوئی نگاہیں کتاب پر مرکوز کیے ہوئے تھی، جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اذلان شاہ جیسے انسان کو کیسے گھائل کرنا ہے، کیسے اس کی غلطی کا احساس دلانا ہے۔ وہ بھی حیران تھا کہ اس کے پاس آ گیا۔ سوچا کہ شاید پاس جاؤں تو تب وہ کچھ بولے گی، مگر اس کی مسلسل خاموشی سے وہ جھنجھلانے لگا تھا، اور وہ خود ہی یہ خاموشی کا سلسلہ اس نے توڑا۔ کیا ہوا، تم یہاں پر اس طرح سے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ دلچسپی سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ایزل نے اس کی آواز پر یوں چونک کر دیکھا جیسے ابھی اس کی آمد کے بارے میں آگاہ ہوئی ہو۔ کیوں؟ یہاں پر میرے بیٹھنے پر پابندی ہے کیا؟ مجھے ہمیشہ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہنا چاہیے؟ اس کا انداز ہی بالکل بدل گیا تھا۔ کہاں وہ رات کو چھوئی موئی سے جذبات میں گندی ہوئی ایک دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی، اور اب کہاں بفری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ آنکھوں سے بھی گویا شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا انداز تو اذلان شاہ کو بھی ٹھٹکا گیا تھا۔ اس حویلی میں رہنے والی لڑکی کے ایسے انداز و اطوار، وہ تو اش اش کر اٹھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ صبح بھی تم نے بدتمیزی کی اور اب پھر سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ اذلان شاہ غصے سے بولا تو وہ کتاب بند کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اور کیسے بات کرنی چاہیے مجھے آپ سے؟ صبح جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، کیا وہ صحیح تھا؟ اذلان شاہ اس کی بات پر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی تھی، گویا وہ صبح والے رویے پر اس سے ناراض تھی، اور اپنی ناراضگی جتا بھی رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو میں کون سا جانتا تھا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یہ لگا کہ تم ایک ملازمہ ہو۔ اس کی بات پر تو ایزل کے تن بدل میں آگ لگ گئی تھی۔ بہت خوب، آپ نے تو سیدھا مجھے ملازمہ ہی بنا دیا۔ چلیں، اگر آپ کو میں اتنی ہی بری لگتی ہوں، میری موجودگی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر۔
ویسے بھی مجھے ایسے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو قبول کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کی اجازت درکار ہو۔ کیا کہا تم نے؟ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو؟ ازلان کو گویا اپنی سماعت پر شبہ ہوا تھا۔ جی بالکل، میں یہ رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ویسے ہی دو ٹوک انداز میں بولی تھی، مگر دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ اگر اس نے ہاں کر دی تو، اگر ابھی رشتہ ختم کر دیا تو؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ ازلان شاہ اس رشتے کو ختم نہ کرے، مگر ازلان شاہ کی بات پر اس کے حواس اڑنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں امی کو جا کر کہتا ہوں کہ یہ رشتہ ختم کر دیا جائے۔ ویسے بھی تمہارے جیسی بدتمیز لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ایزل کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ ازلان شاہ کو بھلا دے گی، اس سے محبت منکر ہو جائے گی، مگر نہیں، اس کی محبت تو شاید کہیں دور تک پنجے گاڑ چکی تھی۔ اس کو بھلانا اتنا آسان نہیں تھا، مگر اپنے آپ کو بہلانا قطعی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو بہلا سکتی تھی، کیونکہ وہ ازلان شاہ اس کے لیے کسی طرح سے بھی صحیح نہیں تھا۔ وہ خود پسند انسان تھا، وہ تو اپنے سامنے کسی کو کچھ گردانتا ہی نہیں تھا۔ بھلا ایزل جیسے نازک احساسات والی لڑکی ایسے مرد کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ازلان شاہ غصے سے اپنی ماں کے پاس آیا تھا، جو اس وقت کچن میں کھانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ امی، مجھے آپ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ رانیہ بیگم اس کا غصہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ وہ بیٹے کے نازک مزاجی سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ نہ جانے حویلی میں ایسا کیا ہو گیا ہے، اس نے ان کے نازک مزاج میں بیٹے کو غصہ دلا دیا، اور کہیں وہ غصے میں آ کر واپس نہ چلا جائے۔ ازلان شاہ کے غصے کا تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ امی، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ آپ میری رخصتی کرنے کی بات کریں، اور آج ہی بات کریں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا تو رانیہ بیگم کھلے منہ سے اسے دیکھنے لگی۔ بالآخر جو ان کا خوف تھا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مگر بیٹا، مجھے تو لگا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتے، تمہیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بچپن میں بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، تب میں بھی ان کے فیصلے کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ میں بھی تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی تھی، مگر اب نہیں۔ اب میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ اس بندھن میں نہیں بندھنے دوں گی۔ کوئی اچھی سی لڑکی میں تمہارے لیے لے کر آؤں گی۔ امی، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بہت اکڑ ہے اس میں، بہت بدتمیز ہے۔ میں اس کی اکڑ نکالنے کے لیے، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رانیہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً ایزل نے ہی ازلان شاہ کو کچھ کہا ہے، تبھی وہ اتنا غصے میں ہے۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ لڑکی ان کے بیٹے کو ان سے چھین لے گی، اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر ان سے دور لے جائے گی۔ مگر انہوں نے جب ازلان شاہ کی نظروں میں اس کے لیے غصہ دیکھا تو وہ دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی۔ یہ لڑکی اپنی بدتمیزی سے اپنا نصیب کھوٹا کر رہی ہے۔ یہ کبھی بھی ازلان شاہ جیسے مرد کے دل میں اپنی محبت پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ جذباتی ہے۔ جذبات میں آ کر یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، وہ آج ہی کھانے کے ٹیبل پر تمہاری اور ایزل کی رخصتی کا اعلان کر دیں گے۔ وہ بیٹے کو مسکراتے ہوئے بولی تو یکدم ازلان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ پھر مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں دیکھوں گا کیسے اکڑ دکھاتی ہے، بہت غرور۔ ایسے خود پر سارا غرور میں خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی ازلان شاہ نہیں۔ کہاں دیکھا تھا ازلان شاہ نے کسی لڑکی میں یہ رویہ؟ لڑکیاں تو اس کے آگے پیچھے تتلیوں کی مانند اڑتی پھرتی تھیں، اس کی ایک نظر کے لیے وہ ترستی تھیں۔ اور ایک یہ لڑکی تھی جو پہلے تو اس کی محبت کے دعوے دار تھی، اور اب کیسے وہ اسے یوں بیگانگی سے پیش آ رہی تھی، جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ ازلان شاہ کا تنفر کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ کھانے کے ٹیبل پر رانیہ بیگم نے اس قصے کو چھیڑا تھا۔ 10 سال گزر گئے تھے اس نکاح کو۔ اب میں چاہتی ہوں کہ ازلان شاہ اور ایزل کی رخصتی کر دی جائے، دونوں ایک بندھن میں بندھ جائیں، حویلی میں بھی خوشیاں آ جائیں گی، خوب رونق رہے گی۔ ازلان کو بھی پھر یہیں پر مستقل رہنے کا بہانہ بھی مل جائے گا۔ انہوں نے یہ بات کہی تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، خاص طور پر زرینہ بیگم، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ازلان شاہ نے ایزل کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔
کیونکہ اس نے جس طرح سے ایزل کے بارے میں بات کی تھی، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ مگر اب رخصتی کا تذکرہ چھیڑ کر انہوں نے گویا زرینہ بیگم کے دل کی بات کہہ دی۔ ایزل بھی اپنی جگہ پر جہاں کی وہاں رہ گئی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اذلان شاہ اس سے رشتے توڑ دے گا۔ وہ اپنے طور پر اپنے دل کو سنبھال بھی چکی تھی، مگر اب جب انہوں نے رخصتی کا نام لیا تو اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا یہ طریقہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ اذلان شاہ پر اس رویے نے اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ اسے اپنے سامنے جھکا کر رکھنا چاہتی ہے، اپنی انا کو بلند کرنا چاہتی ہے، تو اسے اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اذلان شاہ کی ضدی طبیعت کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میری زندگی کا فیصلہ آپ لوگ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پر سب چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ مجھے اذلان شاہ جیسے شخص میں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ رشتہ بھی آپ لوگوں نے میرے بچپن میں طے کیا تھا، جب میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ اب میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں۔ آپ لوگ جہاں چاہیں میرا رشتہ طے کر دیں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں اذلان شاہ سے کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب تو یہی سمجھے تھے کہ وہ اذلان شاہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مرے جا رہی ہے، تبھی تو رات کو خود ہی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مگر اب اس کی بات نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رانیہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ چھلکنے لگا تھا۔ وہ زرینہ بیگم کو گھورنے لگی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی کہ بڑوں کے کیے گئے فیصلے سے انحراف کر رہی ہے؟ اسے بتا دو کہ اس کی شادی تو اذلان شاہ کے ساتھ ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ فیصلہ آج سے 10 سال پہلے طے کیا گیا تھا۔ وہ کون ہوتی ہے کتنی آسانی سے اس رشتے کو توڑنے والی؟ اذلان شاہ بھی غصے میں نظر آنے لگا تھا۔ مما، یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ تیز ہے۔ اب میں اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں اسے ہر حال میں اپناؤں گا۔ اذلان شاہ بھی ضد پر آ گیا تھا، اور جب ایک بار وہ کسی بات پر ضدی ہو جاتا تو وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ زرینہ بیگم نے کمرے میں آنے کے بعد ایزل کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کیے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ سب لوگوں کے سامنے شادی سے انکار کر دیا۔ کہاں تم اذلان شاہ کے لیے مرے جا رہی تھی، اور کہاں اب تم خود ہی اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ میں اسے کیا سمجھوں؟ تمہاری بے وقوفی یا ہٹ دھرمی؟ یہ اب تمہارا فیصلہ بدل گیا ہے۔ کون ہے اس فیصلے کی وجہ؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو ایزل کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کی سگی ماں تھی، مگر پھر بھی وہ نہ جانے کیوں اس کے بارے میں اتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ شاید حویلی کے سارے لوگ ہی ایسے تھے، جو دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر اپنی ماں کا رویہ اسے ہمیشہ تکلیف سے دوچار کر دیا کرتا تھا۔ جانتی تھی کہ ہوگا وہی جو وہ چاہتی ہے، اور وہ بھی تو اذلان شاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اسے صرف اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ جب کسی کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اذلان شاہ کو ٹھیس پہنچانا تو بہت ضروری تھا، ورنہ وہ تو خود کو بہت اونچے مسند پر بٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے بت کو پاش پاش کرنے کے لیے ایزل کو اس کے علاوہ اور کوئی بہتر طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اذلان اس کے ساتھ شادی کرنے پر زور دے رہا تھا، اور وہ کسی طرح سے بھی اس رشتے سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میری منکوہا ہے، اور اب اگر میں اسے چھوڑ دوں تو میری مردانگی کی تذلیل ہے۔ میں اسے کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا، جبکہ ایزل اس کے 2 ٹوک انداز میں کہہ چکی تھی کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ تم مجھے پسند نہیں؟ جتنا وہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتی، اسے دور ہونے کی بات کر رہی تھی، اذلان کا دل اس کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے مرے جا رہا تھا۔ ایزل کے انکار کی پرواہ کیے بغیر اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ وہ بھی دل میں بہت خوش تھی، مگر چہرے سے وہ ایسا ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے یہ شادی زبردستی کی جا رہی ہے، اور وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ اذلان شاہ کا خوشی سے برا حال تھا، اور یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس نے ایزل کا سر جھکا دیا، اس کی انا کو مار دیا، اور جو وہ چاہتا تھا اسے وہ بھی حاصل ہو گیا۔ اب ایزل بھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی۔
وہ ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے زیر ہو گئی ہے۔ اسے اپنی مردانگی پر بھی زام ہو رہا تھا کہ میں مرد ہوں، میں نے جو چاہا میں نے حاصل کر لیا، اسے کچھ چھین نہیں سکتا۔ جبکہ ایزل بھی دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ بمشکل اس چہرے پر آنے والی خوشی کو چھپانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وہ اپنے دل کا راز خود پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اذلان شاہ کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے ناپسندیدہ شخص ہے۔ اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ اس کا ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اس طرح سے وہ اسے حاصل بھی ہو گیا تھا، اور وہ اس کی انا کو ٹھیس بھی نہیں پہنچی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر خوش تھے، کیونکہ دونوں نے ہی اپنی اپنی منزل پالی۔ وہ بیڈ پر دلہن بنی تھی، بیٹھی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک پور وہ اس کے لیے سجی تھی۔ آنکھوں میں ان گنت خواب بھی تھے، لبوں پر مسکراہٹ بھی مچل رہی تھی جسے وہ بامشکل روک پا رہی تھی۔ پھر اس کے خوابوں کو بھی تعبیر مل گئی۔ جو اس نے سوچا تھا وہ سب اسے حاصل بھی ہو گیا تھا۔ جب اس نے اذلان شاہ کو فتح کے نشے میں چور دیکھا تو خاموشی سے سر جھکا گئی۔ رانیہ بیگم، جو اس سے ہمیشہ بیزاری کا اظہار کرتی تھی، اسے دیکھ کر غصے میں آ جاتی تھی، اب اس کے چاؤ چونچلے اٹھاتے ہوئے تھکتی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ایک ہی بہو ہے، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، میں اس کے چاؤ چونچلے نہیں اٹھاؤں گی تو کون اٹھائے گا؟ زرینہ بیگم بھی اب گویا اس پر غصہ کرنا، تنقید کرنا بھول گئی تھی۔ یہ شادی ایزل کے لیے کتنی مبارک ثابت ہوئی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہو گیا تھا۔ ازلان کی محبت بھی مل گئی، اس کا ساتھ حاصل ہو گیا۔ سب لوگوں کی نظروں میں جو اس کے لیے حقارت ہوتی تھی، اب اس کی جگہ محبت تھی۔ ایک ازلان کو پا کر خوش قسمتی گویا اس کا مقدر بن گئی تھی۔ ازلان نے بھی باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ بظاہر تو وہ اسے بے رخی جتاتا، لیکن اگر چند پل کے لیے ایزل نظر نہ آتی تو وہ بے قرار ہو جایا کرتا تھا۔ تب ایزل اپنے دل سے پھوٹنے والے کہکموں پر بمشکل قابو پاتی تھی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، وہ سوچتی اور خود ہی مسکراتی رہتی تھی۔